अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ एक आज बड़ा पैनल है। तैयब बलोच बोल्ड टीवी से, हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, मतीउल्लाह जान नियो टीवी और मारूफ व्लॉगर, और व्लॉगर कहें ट्रोलर कहें, तो जिस तरह से आप व्लॉग करते हैं ट्रोल करते हैं, और जनाब इमरान वसीम बोल्ड टीवी से। तो हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले कह रहे थे कि क्या करें, लेकिन एक जो है वो दरख्वास्त आई, और वो दरख्वास्त है जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो वकील हैं मरहूम अरशद शरीफ की वालदा के, उनकी तरफ से दरख्वास्त है जिसमें 5 अफराद को ये दरख्वास्त की गई है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच से कि इमरान खान समेत 5 जो लोग हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, और JIT से कहा जाए कि वो इनको भी तफ्तीश में शामिल करें। इस दरख्वास्त की क्या अहमियत हो सकती है? मतीउल्लाह जान, आपसे शुरू करते हैं। ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तरफ से दरख्वास्त आई है कि इमरान खान, मुराद सईद, सलमान इकबाल एयरवाई के जो हैं, और उसके साथ और कौन से हैं 2, फैसल वाउडा, इन सबको और इमरान खान, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए, क्योंकि 2 पार्ट हैं इसके अरशद शरीफ के जो मर्डर है उसके, एक पाकिस्तान के अंदर और एक पाकिस्तान से बाहर। तो इस दरख्वास्त पे जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बेंच का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, ये तो पहले दिन से यही बात हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा और उनकी वाइफ ने भी ये कहा था कि एक तो उनको जो JIT की जो अभी तक की रिपोर्ट है वो बताई जाए, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो तफ्तीश है उसको पाकिस्तान की हद तक जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उसको कम से कम पब्लिक किया जाए, या उसके बारे में लवाहिकीन को ज़रूर बताया जाए। ये बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, और हम लोग भी यही कह रहे थे कि अगर कीनिया की हुकूमत किसी भी वजह से अभी तक तावन करने पर राज़ी नहीं है, तो इसके बावजूद भी जो कुछ पाकिस्तान में हुआ और जिन हालात में अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, मेरे ख़्याल में उन हालात के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं वो ज़रूर सामने लाए जा सकते हैं। इसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ये कह रहे थे कि वो पहले भी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो लीक हो गई थी, जिसकी वजह से कीनिया की हुकूमत नाराज़ हो गई है बज़ाहिर। तो ये किसने लीक की, क्या हुआ? मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की हद तक अगर हक़ाइक़ सामने आते भी हैं तो इसमें कीनिया की हुकूमत को कोई एतराज़ भी नहीं होगा, और वो कोई नाराज़गी का सबब भी नहीं है। तो ये तो बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। तो अब जबकि ये नाम आ गए सामने अरशद शरीफ मरहूम की वालिदा मोहतरमा की तरफ से, तो इन तमाम नामों को ये, और ये बड़े अहम गवाह हैं, और ये सिर्फ ये कोई मुल्ज़म नहीं है, ये ज़हन में रखें। वो उसमें ये कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, और जो खुद इमरान खान, फैसल वाडा, मुराद सईद और दूसरे जो 2 लोग हैं, सलमान इकबाल, इमरान रियाज खान, वो तो खुद कहते रहे उनके पास मालूमात हैं। तो इनको बुलाएं, इनको तलब करें और इनसे मालूमात हासिल करें। और मेरे ख्याल में इमरान खान के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए खुद ऐलान करें कि जहाँ भी और जब भी और जो भी अदालती फ़ोरम उनको अरशद शरीफ की तहकीकात के हवाले से तलब करेगा तो वो ज़ाती तौर पे मौजूद होंगे, और जो भी उनके पास मालूमात हैं वो रज़ाकाराना तौर पे मुकम्मल मालूमात देंगे। तो अब ये इमरान खान की क़ियादत का और कायदाना सलाहियतों का जो है ये एक मौका है उनको ये शो करने का, और उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि अरशद शरीफ वो जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सामने आकर फ्रंट फुट पे जो है PTI और इमरान खान की पॉलिसियों की और सियासी जमातों के हवाले से खुलकर अपनी राय का भी इज़हार किया था, और खुल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म भी की थी। तो ये मौका है इमरान खान को कि वो पे बैक करें और अरशद शरीफ मरहूम की तहकीकात में मदद के लिए अपने आप को पेश करें। आपको क्या लगता है कि इस दरख्वास्त की क्या फेट होगा? क्या जस्टिस बंदयाल जो हैं वो ये ऑर्डर करेंगे कि हाँ इनको शामिल तफ्तीश कर लें, या अदालत का ये हुक्म होगा कि ठीक है ये दरख्वास्त आप हमारे सामने नहीं JIT को दें? ये आपने सवाल किया कि सवाल का जवाब भी दिया? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो बस यही फिर मेरा जवाब है। क्या? भाई जब पटिशन अदालत के सामने आएगी तो ज़ाहिर सी बात है अदालत ने यही कहना है
کہ یا تو ڈائریکٹلی JIT کو کہہ دیں گے کہ آپ ان لوگوں کو شامل تفتیش کر لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ نام اس میں عمران خان کا آ گیا ہے، عمران خان کے جو قریبی ساتھی ہیں مراد سعید کا آ گیا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ JIT کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس درخواست کا جائزہ لے کے جو مناسب فیصلہ بنتا ہے آپ اس کا فیصلہ کر لیں. تو بظاہر تو یہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہی جب درخواست پلیس ہو گئی. لیکن اس میں ایک اور چیز جو نوٹ کرنے کی ہے، یہ تو مطلب ہم نے بات کر لی، جو اور چیز نوٹ کرنے کی آپ دیکھیں، جب شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کیس میں آئے تھے، انہوں نے آتے عدالت میں یہ کہا تھا کہ ایسا کریں کہ یہ جو سو موٹو پروسیڈنگ ہے اس کو آپ ختم کر دیں. بھائی دو چائے کیوں بھائی، باقی کیوں؟ پینا نہیں چاہ رہے. اچھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ سو موٹو پروسیڈنگ کو ڈراپ کر دیں اور یہ کیس آپ نیچے بھیج دیں، عدالت بھیج دیں، تھانے میں بھیج دیں. عدالت کی مانیٹرنگ کے اندر جو ہے وہ تفتیش متاثر ہو سکتی ہے. آج انہوں نے یہ جو درخواست دائر کی ہے والدہ صاحبہ نے، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے اپنے وکیل شوکت اپنا صدیقی صاحب کی وساطت سے، اس میں سو موٹو پروسیڈنگ کو قابل اس کی ستائش کی گئی ہے کہ یہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں، آپ اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو یہ بھی فرق آیا ہے. اصل اس میں یہ چیز جو خریدنے کی ہے، ڈگ آؤٹ کرنے کی ہے کہ یہ چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں یہ چینج کیوں آیا ہے. پہلے تھا کہ آپ پروسیڈنگ کو ڈراپ کر دیں، اب اس پروسیڈنگ کو سراہا جا رہا ہے اور ساتھ میں 5 نام رکھ دیے ہیں اس درخواست کے ذریعے 5 جج صاحبان کے سامنے کہ آپ انہیں شامل تفتیش کرائیں. درخواست تو بالکل ٹھیک ہے، درخواست تو بالکل ٹھیک ہے. ایک سلور لائننگ بھی ہے کہ عمران ریاض جو اتنے عرصے سے لاپتہ ہے، درخواست JIT اب اس کو بھی ڈھونڈے گی. پھر درخواست بالکل ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ دعویٰ کریں گے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے، ہمیں معلوم ہے، تو پھر آپ کو بتانا بھی چاہیے ایز اے وٹنس آ کے آپ کو پھر اس JIT کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. جب آپ اس کے قتل سے سیاسی فائدہ بھی لے رہے ہیں تو پھر اس قتل کی انویسٹیگیشن میں تعاون بھی کریں. یہ ایز اے شہری آپ کا فرض بھی بنتا ہے. تو سیاسی فائدہ کیا لیا انہوں نے؟ حسنات صاحب جی کیا عمران خان نے کون سا سیاسی فائدہ لیا؟ دیکھیں صدیقی صاحب، عمران خان نے کیش کرایا ہے ارشد شریف کی لاش کو، سب سے بڑی بات ہے. یہ اس کا سیاسی فائدہ ہے جو اس نے لینے کی کوشش کی. کیسے؟ دیکھیں عمران خان سوال کیسے؟ ہاں عمران خان بتائیں نا، اس کی لانگ مارچ نہیں تھی، وہ اس کا قتل ہوتا ہے تو اس نے ارشد شریف کی لاش کو لے کر آیا. سارا لانگ مارچ آپ جب لاہور سے لے کے نکلا، سارا لانگ مارچ ہے وہ ارشد شریف کے قتل پہ بیس کر رہا تھا. وہ کیا کر رہے تھے؟ یہی کر رہے تھے نا، اس کے قتل پہ سیاست کر رہے تھے. سیاست کی عمران خان نے سیاست کی اور برملا کی، کیونکہ وہ ارشد شریف کے جنازے پہ اپنا لانگ مارچ لے کے آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جرنلسٹ ہیں تو کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیو بونو کون ہے. یعنی کیو بونو مین کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہے اس ایونٹ کا، اس واقعے کا. ارشد شریف جو ہے وہ ایک بہت بڑے ہمارے جرنلسٹ ہیں، ہمارے لیے قابل تقلید بھی اور بڑی چیزیں ہیں. متی بھائی کے تو بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں. صحیح. تو جب میں نے اپنے طور کے اوپر چیزوں کو دیکھا کہ ارشد شریف ٹھیک ہے عمران خان کے بہت کلوز تھے، اینڈ پہ بڑی چیزیں تھیں، لیکن یہ میں سوچ رہا تھا کیونکہ جیو پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی بینیفیشری کو جب میں نے سرچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو مجھے سارا یہ عمران خان کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آیا. اور پھر یہ دیکھیں کہ ارشد عمران شریف خان کی طرف جاتا ہوا نظر آیا، سے کیا مراد ہے؟ سمپل، اگر میں کہ ان کو اگر فائدہ کھرا بنی گالا کی طرف گیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی تھرڈ پارٹی نے جو ہے کام کیا ہو، اور ہاں ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں فائدہ کس کو ہوا اور کس نے اس کو کیش بھی کرایا. ایک چیز. دوسری، عمران خان ہی وہ واحد بندہ ہے جس نے ٹی وی پہ آ کے 1 نہیں 2 نہیں شاید 3 مرتبہ کہہ چکا ہے کہ ارشد شریف ملک چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا، ملک میں نے چھڑوایا. اور آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے اس نے وہ آن دی ریکارڈ اس کے اعتراف ہے، اسٹیٹمنٹ اس کی آئی کہ میں نے اس کو کہا، مان نہیں رہا تھا. پھر مراد سعید کے ذریعے اس کو جس طریقے سے بھجوایا گیا، پھر دبئی میں، اور وہ سلمان اقبال اور یہ ساری چیزیں. کیا سگنیفیکنس کیا لگتی ہے آپ کو اس درخواست کی؟ شوکت صدیقی صاحب یا ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے آنا، حسنات صاحب یہ بڑی آج میں بتاؤں، ابھی اس جب درخواست آئی تو متی صاحب سے بھی اور ہم نے یہ ڈسکشن کی آپ کے سامنے کی کہ ارشد شریف کی والدہ جو ہے وہ پہلے کچھ اور لوگوں کو سمجھ رہی تھی اور ان کے بارے میں اس نے اپلیکیشن دی. بھئی ایک دم ان کا یہ مائنڈ کیسے بن گیا کہ عمران خان کو، عمران ریاض کو، ارشد واڈا کو، مراد سعید کو جو ہے ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. لیکن ایک بات تو بڑی سامنے سے آتی ہے نا کہ یہ تفتیش تو پاکستان کے اندر اسی لیے یہیں سے شروع ہونی چاہیے. جو اس حوالے سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں،
تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کیوں نہیں شیئر کریں گے؟ ہو سکتا ہے ان کی والدہ کے پاس کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہوں جس کی وجہ سے انہوں نے مائنڈ بنایا اور اب یہ اپلیکیشن دی ہو. تھوڑا سا ادھر کر دینا. چلیں وہ یہ جو اپلیکیشن ہے ہاں وہ مائنڈ ان کا بن چکا ہو تو اسی وجہ سے انہوں نے اب پلی کر دی ہے کہ بھئی ان کو شامل تفتیش. چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. 13 کو میرے خیال میں کیس بھی لگا ہوا ہے اس کا ارشد شریف صاحب کا. حسنات صاحب اس میں جی آئی ٹی جو ہے ٹیم اس نے جانا تھا کینیا ہاں اور 17 تاریخ غالباً اس نے جانا تھا. اصل چیز ہے کہ وہ کیا کہتی ہے جو جی آئی ٹی کی رپورٹ اب آئے گی وہ امپورٹنٹ ہے. اس نے اس کے علاوہ وہ ریڈ وارنٹ کا کہا گیا تھا کہ جی ان کا جاری کریں وہ 2 خرم اور وہ ان کے حوالے سے پروگرس ہوگی کہ کیا میوچل لیگل اسسٹنس کے ذریعے یا جو بھی ان ریڈ وارنٹ جاری ہو کے پھر ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا جا سکتا ہے یا نہیں. وہ جو 2 ایکیوز ایف آئی آر میں نامزد ہیں. بالکل یہ بات ہے. ہاں تو اچھا حسنات چلیں یہ اس بات پہ تو ظاہر ہے کہ جب 13 کو ہوگا سو ہوگا.